کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ آج ہم حیدرآباد شہر میں ہیں، اور حیدرآباد شہر کا علاقہ ہوسڑی بہار کالونی میں ہے۔ الحمدللہ یہاں بیت المکرم مسجد ہے، بڑی خوبصورت عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس بیت المکرم مسجد کے اندر آج یہاں الحمدللہ افطار اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ عاشقان رسول بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور نعت خواں اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ الکریم ہم نعت خواں اسلام بھائی سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ بیان کا سلسلہ مزید آگے چلے گا۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے در کے لگاتار میں تیرے در پھیرے لگاتار میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، نعرہ لاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، یوں دل کی سیاہ مٹاتا رہوں میں، دل کی سیاہ مٹاتا رہوں میں، شہر حبیب سلام علیکہ، علیکہ صلوات اللہ علیکہ، سلام ہے جو گو تیرے پران، سلام ہے جو گو تیرے ایمان، دین اربان یا نبی سلام علیک، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طه
الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بالعباد خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہ گار اور برا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم یہاں حیدرآباد میں افطار اجتماع میں حاضر ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کہیں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا۔ رب کریم جو سب چھپی باتیں جانتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت تم مسکرائے کیوں، پھر روئے کیوں؟ عرض کیا یا اللہ پاک ایک مرتبہ تو نے مجھے حکم دیا، میں خاتون کی روح قبض کرنے پہنچا، میں نے دیکھا وہ دور ریگستان میں تھی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس کے علاوہ دور دور تک کوئی شخص موجود نہ تھا۔ اس خاتون کی روح قبض کرتے وقت مجھے اس پر بچے پر بہت رحم آیا اور میں رو دیا۔ بہرحال حکم تھا، روح تو قبض کرنی ہی تھی، چنانچہ میں اس بچے کو وہیں چھوڑ کر ماں کی روح قبض کر لایا۔ آج اچانک اس بچے کے متعلق سوچ کر مجھے رونا آ گیا۔
عرض کیا اے مالک کریم یہ تھی میرے رونے کی وجہ. مسکرایا اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے پہنچا. وہ بہت بوڑھا تھا, کمر جھکی ہوئی تھی, لاٹھی کے سہارے وہ چلتا تھا. جب میں روح قبض کرنے پہنچا تب وہ ایک موچی کے پاس تھا اور اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا. اس موچی سے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جوتے کو ایسا مضبوط تلوا لگاؤ, سول لگاؤ کہ کم سے کم 1 سال تو یہ چلے. اسے دیکھ کر میں مسکرا پڑا کہ دیکھو کتنا بوڑھا ہو چکا ہے, میں ابھی اس کی روح قبض کرنے والا ہوں اور یہ سال بھر زندہ لگانے کی امید لگا بیٹھا ہے. آج اسی بوڑھے کے متعلق سوچ کر میں پھر سے مسکرا پڑا. اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت, بے شک جس نے تجھے رلایا وہی ہے اور جس نے تجھے ہنسایا وہی ہے. تجھے رلانے والا بھی وہی اور تجھے ہنسانے والا بھی وہی ہے. یعنی اے ملک الموت, وہ بچہ جس پر رحم کھا کر تمہیں رونا آیا تھا یہ وہی تھا جو بڑا ہوا, لمبی عمر پائی, پھر بڑھاپے کو پہنچا, اور یہی وہ بوڑھا تھا جس کی لمبی امید کو دیکھ کر تم مسکرائے تھے. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین, دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان. پہلوانوں کو پچاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے, ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, اس واقعے پہ غور کیجئے. اس سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے تو اللہ پاک کی قدرت دیکھیے. ایک دودھ پیتا بچہ, ایک اس کی ماں ہے, بیچ ریگستان میں ہے, دور دور تک کوئی موجود نہیں ہے. اس حالت میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ بچے کو اٹھایا کس نے ہوگا, اس کو پالا کس نے ہوگا, وہ لے کے کون گیا ہوگا, صحرائی جانوروں سے کس نے اسے بچایا ہوگا, خون خوار جانور وہاں موجود ہوئے تو ان سے کس نے بچایا ہوگا, اور پھر پرورش کس نے کی ہوگی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ہمارے گھروں میں بچے موجود ہیں, پرورش بھی پا رہے ہیں, کچھ ظاہری اسباب موجود ہیں, دیکھ بھال کرنے کے لیے ماں موجود ہے, کما کر لانے کے لیے والد صاحب موجود ہیں. اس بچے کے پاس بیچ صحرا میں کون تھا, کوئی نہیں تھا, پھر بھی وہ بچہ زندہ بچ گیا اور سالہ سال کی زندگی گزار کر بڑھاپے کو پہنچ گیا. کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں, اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں. وہ مالک کریم قادر مطلق ہے. بظاہر جہاں سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں, جہاں بظاہر سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں, اس کی قدرت وہاں سے اسباب پیدا فرماتی ہے. اس کی قدرت وہاں سے اسباب پیدا فرماتی ہے. وہ ہے منزہ شرکت سے, پاک سکون و حرکت سے, کام ہے اس کے حکمت سے, کام ہے اس کے حکمت سے, کرتا ہے سب قدرت سے. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ملک الموت علیہ السلام کے واقعے میں جس بوڑھے کا ذکر ہے اس کے انداز میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے. وہ شخص بوڑھا تھا, موچی سے کہہ رہا تھا کہ جوتے کو ایسا مضبوط سول لگاؤ کہ کم سے کم 1 سال تو نکال لیا جائے. ادھر حضرت ملک الموت علیہ السلام پاس ہی کھڑے مسکرا رہے تھے کہ دیکھو یہ 1 سال کی امید لگائے بیٹھا ہے, جبکہ اس کی موت کا وقت تو آ چکا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں,
सामान 100 बरस का है कल की खबर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, कमो बेश हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम सब भी अपने ऊपर गौर करें, हमारे हाल पे हम गौर करें, अपने मामूलात पर गौर करें, अपनी रूटीन पे गौर करें। हम नहीं जानते कि मौत कब आनी है, मालूम नहीं कि अगली सांस भी ले पाएंगे या नहीं, कल का सूरज देखना भी नसीब होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते। हमारी ख्वाहिशों, तमन्नाओं और लंबी उम्मीदों को देखें तो आइंदा कई कई साल की मंसूबा बंदी करके बैठे हुए। बुढ़ापा अच्छा गुजारने के लिए माल अभी से जमा कर रहे होते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाया जा रहा होता है, आइंदा सालों के लिए चीजें जखीरा कर रहे होते हैं। कोई छोटी सी चीज भी बाजार से खरीदनी होती तो पूछते हैं क्या इसकी वारंटी है, इस चीज की कितनी वारंटी है, कितने साल की वारंटी है, वारंटी कार्ड है इसका, वारंटी कार्ड देंगे इसका। जी हां, इन चीजों की तो वारंटी है, मगर अफसोस हमारी कोई वारंटी नहीं है। आज जो हम मजबूत पायदार कई साल तक चलने वाली चीजें खरीद रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि यही चीजें यहीं की यहीं रह जाएं और हम मौत घाट के उतर जाएं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते एक दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चकोर डब्बा बनाया, इसके अंदर एक लकीर लगाई, फिर इस लकीर के दोनों तरफ छोटी छोटी लकीरें लगाई, फिर इस डब्बे से बाहर एक लकीर खींची, फिर फरमाया ये डब्बे के अंदर की लकीर इंसान है और ये इसके इर्द गिर्द चकोर डब्बा ये मौत है। जिसने इंसान को घेर रखा है, ये छोटी छोटी लकीरें मुख्तलिफ आफात हैं जो इंसान को चिमटी हुई हैं। इंसान एक से बच जाता है, दूसरी उसे डस लेती है, दूसरी से बच जाता है, वो तीसरी डस लेती है, और वो डब्बे से बाहर वाली लकीर इंसान की उम्मीद है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चल दिए। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, गौर फरमाइए, इस इबरतनाक हदीस पाक ने हमारे हालात की पूरी पूरी अक्कासी की। वाकई मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हम अपने इर्द गिर्द मौत के असबाब पर गौर करें। बिजली मौत का जरिया है, हमारी गाड़ी मौत का जरिया है। जी हां, क्या एक्सीडेंट होते हुए हमने नहीं देखे कि गाड़ियों के जरिए कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। बीमारी मौत का जरिया है। जी हां, कितने लोग बीमारी की हालत में दुनिया से चले जाते हैं। हमारा खाना हमारे अंदर उतरकर जहर बन सकता है, लिहाजा यह भी मौत का जरिया है। यूं गौर करें, मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हम मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में फंसे हुए हैं। कभी बीमारी आती है, कभी तंगदस्ती आती है, कभी बच्चों की फिक्र, कभी अपनी फिक्र, कभी खाने की फिक्र, कभी कमाने की फिक्र। हम हजार किस्म की फिक्रों और मसाइल व आफात में घिरे हुए हैं, जबकि हमारी उम्मीदें साल हर साल की हैं। हमें यह नहीं मालूम कि कल का सूरज भी देखना नसीब होगा या नहीं, मगर प्लानिंग हमारे पास 100 साल की है। सोच हमने ऐसी तवील बना ली कि गोया 100 साल तक रहना है या इतने अरसे साल तक रहना है। ख्वाब हमने लंबे लंबे देख रखे हैं, ना जाने ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे या नहीं। फिर अगर पूरे हो भी गए तब भी मौत बहरहाल आनी ही आनी है। कब्र में तो उतरना ही उतरना है, रोजे क़यामत बारगाह इलाही में पेशी तो होनी ही होनी है। मगर अफसोस, कब्र की, कयामत की, आखिरत की आज हमारे पास प्लानिंग नजर नहीं आती। मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और हदीस पाक सुनिए और देखिए हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे कैसे समझाया और किसी तरह हम बात समझ जाएं और इस पर अमल करने वाले बन जाएं।
آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے، اور کپڑا بھی وہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے، بس آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، بس قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے، بس قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت عکاسی کی، کہا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، ہے فاصلہ ایک سانس کا، آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ صرف ایک ڈوری تو ہے، مختصر سی ڈوری، کمزور سی ڈوری، چند منٹ آکسیجن نہ ملے تو سانس رکنے لگتی ہے، بندے کا دم گھٹنے لگتا ہے، اٹک جاتی ہے، دم گھٹ جاتا ہے، بس یہ ڈوری ٹوٹنے کی دیر ہے، بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ بندے کا سانس گیا، بندہ گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ میں بالکل فٹ ہوں، بالکل سیٹ ہوں، ڈاکٹر رپورٹ VIP۔ آئیے سنیے واقعہ۔ ایک شخص تھا، اپنے شہر کے ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر صاحب واقعی ماہر تھے، انہوں نے اچھی طرح چیک اپ کیا، خون ٹیسٹ کروائے، رپورٹس آ گئی۔ وہ شخص اپنی رپورٹس لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوشی اور تسلی کے ساتھ رپورٹس اس شخص کو پکڑائی اور کہا آپ کی ساری رپورٹیں اوکے، آپ کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ فی الحال نہیں ہے۔ اس شخص نے وہ رپورٹیں لی اور گھر جانے کے لیے ابھی مڑا تھا، جیسے ہی مڑا وہیں گرا اور انتقال کر گیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ بے وفا دنیا پر مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال یہ ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں منڈلاتی رہتی ہیں، اگر ان سے بچ جائے تو بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انسان کے لیے اسباب موت بے شمار ہیں، ہر گھڑی موت سر پر کھڑی ہے، لیکن اگر اللہ پاک کے حکم سے ان سب سے بچ گیا تو آخر بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد موت یقینی ہے، بڑھاپے کے بعد موت یقینی ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، عبرت، سخت عبرت کی بات ہے۔ دیکھیے ہم سے پہلے اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے، فرعون جیسے تاج و تخت و حکومت بخشی گئی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت کافر نمرود، حامان، قارون، وہ کیسی کیسی طاقتوں والے، کیسے کیسے عہدوں والے، مال و دولت والے، عزت و مرتبے والے، روب و دبدبے والے، ان کی بھی ہزاروں خواہشیں تھی، لاکھوں تمنائیں ہوں گی، بہت خواب سجائے ہوں گے، مگر افسوس موت نے انہیں آدھا بوچا اور فنا کر کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مجھے اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔
کہ دنیا میں آخر کب تک رہیں گے؟ بے وفا دنیا پر مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج حیدرآباد کی ایک کالونی، سچل سرمس کالونی، بہار کالونی، بیت المکرم مسجد میں حاضرین بھی موجود ہیں اور مدنی چینل پہ ناظرین بھی۔ دنیا کو دار الغرور کہتے ہیں، یہ ایک دھوکے کا مقام ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، بینک بیلنس ہے۔ پیارے بھائیوں، جب قضا آئے گی تو سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، لہذا آخرت کی تیاری کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، نیک ماحول سے وابستہ رکھیے، دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے اور اپنی آخرت کو روشن کیجئے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے عصیان نے، دبایا نفس و شیطان نے، مولا کمر توڑی ہے عصیان نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم، لا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، مولا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از تو فعل سید عرب و عجم مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں مولا، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا
کرم فرما کرم مولا عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل مولا عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ایسا نمازی بنا کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تنگستیاں، قرضداریاں، ناچاکیاں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں پر اپنی نظر رحمت فرما۔ یا رب العالمین تیرے کرم سے یہاں جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا، اے اللہ حاضرین کا جمع ہونا، ناظرین کا جمع ہونا، سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں پر اپنی نظر رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حیدرآباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا روزہ افطار فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔